کشمیری شہید ہو چکے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ آج 25,000 سے زیادہ ہمارے جوان اور بوڑھے وہ جیلوں کے اندر، بھارت کے حکومت خانوں کے اندر، اور جہاں پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے وہاں پر موجود ہے، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ۔ اور علی شاہ گیلانی سے لے کر یاسین ملک سے لے کر آسیہ اندرابی سے لے کر فاروق عبداللہ اور ہمارے پاکستان کی دم بھرنے والے سارے کشمیری حریت لیڈر، آج ہم یہاں سے انہیں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بولے سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، بولے سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں 72 سال بھارت کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ کوئی ظلم اور بربریت کرتا۔ وہ بھارت جب مودی کے نیچے آیا، وہ جو گجرات کا کسائی دنیا جسے جانتی ہے، جب بھارت اس کے نیچے آیا تو اس نے 30 برس پہلے ایک دھرنا دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جب وہ برسر اقتدار آئے گا تو اس وقت 370 اور 35A کو منسوخ کر دے گا۔ جب اس کو موقع ملا، پہلے 5 سال میں نہیں ملا، دوسرے 5 سال شروع ہوتے ہی اس نے اقدام کیا۔ ہمیں جواب دینا ہے، پاکستان حکومت کو جواب دینا ہے، پاک فوج کو جواب دینا ہے۔ مودی کے اس ظلم کا انشاءاللہ جواب دیں گے اور کشمیر کو اپنی جان سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے، اگر اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے اندر ضم کر لیں گے کشمیر کو، تو میں یہ کہتا ہوں، لوگ روزانہ ہمیں کہتے 70 سال ہم سنتے آئے، ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ میں آج آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیا بھارت جیسا ملک ہمارا ہمسایہ ہو سکتا ہے؟ کیا مودی جیسا ظالم ہمارا ہمسایہ ہو سکتا ہے؟ کیا 1 لاکھ شہداء قاتل ہمارا ہمسایہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہمسایہ بدلیں گے، ہم ہمسایہ بدلیں گے، ہم ہمسایہ بدلیں گے۔ اور اب مودی ہمارا ہمسایہ نہیں ہوگا، خالصتان ہمارا ہمسایہ ہوگا۔ مودی ہمارا ہمسایہ نہیں ہوگا، خالصتان ہمارا ہمسایہ ہوگا۔ اور آخری فقرہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، راستہ آپ کے قائد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا 2 راستے، ایک بہادر شاہ ظفر کا راستہ، ہاتھ کھڑے کر دینے والا، اور دوسرا راستہ ٹیپو سلطان کا راستہ، اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنی جان قربان کرنے کا راستہ۔ آپ کو کس کا راستہ چاہیے؟ کس کا راستہ چاہیے؟ زور سے بولے، کس کا راستہ؟ ٹیپو سلطان کا راستہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اعجاز چودھری صاحب نے ایک بات کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مودی نے اپنا حق ہمسائیگی ختم کر دیا ہے، ہندوستان سے اب ہماری سرحد نہیں ہوگی، ہماری سرحد یا خالصتان سے ہوگی یا چائنا سے ہوگی، انشاءاللہ۔ اور ایک اور عرض کر دوں، ہماری حکومت کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مودی ہے یہ ہٹلر ہے۔ میں نوجوانوں
ہمارے وکلا حضرات بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں. شاہد گوندل صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. گزارش ہے ان کے ساتھی سامنے تشریف لے آئیں. عرض یہ کر رہا تھا، سنیے یہ نقطہ ایک اور سمجھ لیجئے. کہتے ہیں کہ مودی ہٹلر ہے. آپ کو پتا ہے جب ہٹلر تھا تو برطانیہ کا وزیر اعظم کون تھا؟ نیویل چیمبرلین. نیویل چیمبرلین افیسر تھا. نیویل چیمبرلین اس کے آگے لیٹ کیا تھا ہٹلر کے آگے. نیویل چیمبرلین کو کون پکڑا؟ چرچل تھا جو جس کی دھاڑ میں جرمنی کو لرزا دیا. ہمیں بھی اگر مودی ہٹلر ہے ہمیں نیویل چیمبرلین نہیں بننا، ہمیں چرچل بننا ہے. لڑائی کرنا ہوگی، جنگ کرنا ہوگی. اس کے بعد 2 نعرے اور پھر میں ایک پاک روح مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں جب میں اس کی تصویر دیکھتا ہوں، ایک بزرگ پاک روح سید علی گیلانی جنہوں نے مقبوضہ کشمیر میں سرحد کے اس پار یہ نعرہ اس نے مقبول کیا. کیا نعرہ تھا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. تو ان کے نمائندہ، اس پاک روح کے نمائندے عبدالحمید لون صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. میری ان سے گزارش ہے حریت کے رہنما عبدالحمید لون وہ آ کے اپنی بات کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 22 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج یہاں ڈی چوک میں جمع جو آپ ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم کشمیری آپ سب کے شکر گزار ہیں. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے اپنے آئین 370-35A کو ختم کر کے کشمیر کو اپنے ساتھ ضم کرنے کی مضموم کوشش کی. ہم حریت کانفرنس پوری کشمیری عوام اس وقت کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتی اور اس کو قبول کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب تک مسئلہ کشمیر کا حل اپنے منطقی انجام کو پہنچانا، آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہو گے. میرے بھائیو، 4 تاریخ سے سری نگر منقطع ہے. وادی کا جو علاقہ ہے وہ پورا منقطع، کوئی کانٹیکٹ نہیں. انٹرنیٹ سروس معطل ہے. ذرا ابتدائی مواصلات کے ادارے پہ قدغنیں لگی ہیں. کرفیو کا سماں ہے. ہمیں اپنے پیرنٹ کے ساتھ میں بات چیت ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور اللہ ہی جاننے والا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی. میرے بھائیو، ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ اینی کاسٹ وہ کشمیر کو حاصل کرے، سیکورٹی کونسل کے اندر جائے، عالمی زمین کو جھنجھوڑے، دنیا کو بتا دے.